الحمد لله الذي يبدع الأخلاق والأراضين والصلاة والسلام على من كان نبي وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا إياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بيده أيدنا بحمدا أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. اگر خواہش زیر آسماں زرش نازک تر نفس گم کردہ می آید جنید و بایزی می جا مصطفیٰ برساں خیشرا کی دی ہم اوست اگر بہو نہ رسیدی تمام بول حبیست اس تیار قدس میں سبحان اللہ لازم ہے اے دل احتیاط. اس دیار قدس میں لازم ہے اے دل احتیاط. بے ادب ہیں کر نہیں پاتے جو غافل احتیاط. بے ادب ہیں کر نہیں پاتے جو غافل احتیاط. جی میں آتا ہے لپٹ جاؤں مزار پاک سے. جی میں آتا ہے لپٹ جاؤں مزار پاک سے. کیا کروں ہے میرے ارمانوں کی قاتل احتیاط. میرے ارمانوں کی قاتل کیا کروں ہے میرے ارمانوں کی قاتل احتیاط. اس دیار پاک میں لازم ہے دل احتیاط. اضطراب عشق کا اظہار ہو بے حرف و صوت. اضطراب عشق کا اضطراب عشق کا اظہار ہو بے حرف و صوت. اے غم دل احتیاط اے وحشت دل احتیاط اے غم دل احتیاط اے وحشت دل احتیاط. عشق کی خود رفتگی بھی حسن سے کچھ کم نہیں. عشق کی خود رفتگی بھی حسن سے کچھ کم نہیں ہے مگر اس حسن کے رخسار کا دل احتیاط. اس حسن کے رخسار کا دل احتیاط. اے غم دل احتیاط اے وحشت دل احتیاط. ان کے دامن تک پہنچ جائیں نہ چھینٹے خون کی. ان کے دامن تک پہنچ جائیں نہ چھینٹے خون کی. ہے تڑپنے میں بھی لازم مرغ بسم الاحتیاط. ہے تڑپنے میں بھی لازم مرغ بسم الاحتیاط. اے غم دل احتیاط اے وحشت دل احتیاط. آپ بتاؤں تجھ کو میں ارشاد او ادنا کا راز. ارشاد
इरशाद औ अदना, आप बताऊं तुझको मैं इरशाद औ अदना का राज उनके जिक्र कुर्ब में लाजिम है, कामिल है। उनके जिक्र कुर्ब में लाजिम है, कामिल है। ऐ हमें दिल एहतियात, ऐ बख्शते दिल एहतियात, सिर्फ सिदरा तक रफाकत और फिर उज़्रे लतीफ, सिर्फ सिदरा तक रफाकत और फिर उज़्रे लतीफ। अक्ल वालो है अदाए अक्ले कामिल एहतियात, अक्ल वालो है अदाए अक्ले कामिल एहतियात। सिर्फ उसी को है सनाए मुस्तफा लिखने का हक, सिर्फ उसी को, सिर्फ उसी को है सनाए मुस्तफा लिखने का हक, जिस कलम की रोशनाई में हो शामिल एहतियात, जिस कलम की रोशनाई में हो शामिल एहतियात। नाम पर तौहीद के इनकारे ताजीम रसूल, नाम पर तौहीद के, नाम पर तौहीद के इनकारे ताजीम रसूल। क्या गजब है, कुफ्र को कहते हैं जाहिल एहतियात। क्या गजब है, कहते हैं जाहिल एहतियात। अगर खामोश रहूं मैं तो तुझे सब कुछ है, कुछ कहा तो तेरा हुस्न हो गया महदूद। बारगाह रिसालत और आगे रिसालत में दुरूद शरीफ नजराने हकीकत पेश एक बार और एक बार और बाज़ इत्तेफाक़ात ऐसे होते हैं कि होते हैं इत्तेफाक से, मगर जब गौर करते हैं तो बड़ी हैरतनाक बात निकलती है उसमें। आदमी रखने वाला, सोचने वाला कुछ सोच विचार करके नहीं रखता, समझा? मगर अगर गौर कीजिए तो उसमें कोई ना कोई नुक्ता निकल आता। अब देखिए, ये जो जश्न आप मना रहे हैं, इसमें 3 मुजद्दिदीन की आप याद मना रहे हैं। अब तरतीब भी बड़ी अच्छी आपने रखी। तीनों तो मुजद्दिद हैं, उसमें एक गौसे आलम है, एक कुतुबे आलम है और एक मुजद्दिद आज़म है। اللهم صل على سيدنا محمد وبارك صلى الله कुछ आपने समझा? हर काम हर एक के लायक नहीं होता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। काम कराने से पहले देखो उसके लायक है। यही गलती आप करते हैं। जिसके लायक काम नहीं उसे खड़ा कर देते, मामला बिगड़ जाता। ये थोड़ी
ضروری کہ علامہ مولانا ہے تو لاؤڈ اسپیکر بھی شوٹ کر سکے. اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعة. جب نااہلوں کے سپرد کام کیا جائے تو قیامت کا انتظار کرو. قیامت کی خاص پہچان ہوگی کہ نااہلوں کے سپرد کام کیا جائے. یہ اس کی نشانیاں ہیں, علامتیں. ہاں تو میں یہ بتانا چاہتا کہ رب کریم کی منت قدیمہ, اس کی رحمت کائنات والوں پر یہ رہی, مسلمانوں پر یہ رہی ہے کہ جب بھی دین میں اضمحلال پیدا ہوا, دین سے لوگ دور ہونے لگے, دین کی تازگی اور شادابی میں کچھ فرق آنے لگے, تو رب تبارک و تعالیٰ ایک جماعت ایسی پیدا کرتا ہے وہ دین میں تازگی پیدا کر دیتا. 100 برس بہت ہوا کرتے تھے. اس تازگی کے اثرات صدی کے اکثر حصے پر چھائے رہتے ہیں. پھر اضمحلال شروع ہو جاتا ہے تو ضرورت ہوتی ہے دوسری صدی کے لیے کوئی تازہ کرنے والا موجود ہو. اسی لیے سرکار نے خود ہی فرمایا ان اللہ یبعث بهذه الامه على راس كل من یجدد لها دینا. رب تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس امت کے لیے مسلسل وہ ایسا کرے گا کہ صدی کے ایک صدی کے آخر دوسرے صدی کے شروع میں ایسے گروہ کو پیدا کرے گا جو دین کی تجدید کیا کرے, دین میں تازگی پیدا کرے. اب یہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ 1 ہوگا کہ 2 ہوں گے, 4 ہوں گے کہ 10 ہوں گے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. تعداد میں لفظ من جو استعمال ہوا ہے یہ عام ہے. 1 بھی ہو تو صادق, زیادہ ہو تو صادق. اور جب دین کی تجدید پوری دنیا میں کرنی ہے تو ایک انسان کافی نہیں ہوتا. اس لیے کہ ہمارے تجدیدی کارنامے سے وہی فائدہ اٹھا سکیں گے جو ہمارے علاقے کے لوگ یا ہماری زبانیں سمجھتے ہو یا ہماری کتابیں وہاں تک پہنچ چکی ہو یا ہماری آواز وہاں تک پہنچ چکی ہے. مگر جہاں تک کسی کی آواز ہی نہ پہنچے تو پھر اس کا کارنامہ وہاں تک نہیں پہنچتا. اسی لیے عرب کا مجدد کوئی اور ہوگا, عجم کا مجدد کوئی اور ہوگا, افریقہ کا مجدد کوئی اور ہوگا, امریکہ کا مجدد کوئی اور ہوگا. جہاں دین کو اضمحلال ہوا اور اس اضمحلال کو جس نے دور کر دیا اس شرط کے ساتھ تازگی ہو گئی. تو ایک دور میں بہت سارے مجددین ہوتے رہے مگر شہرت جو ہے جس کو نصیب ہوئی, جس کے کارنامے زیادہ بڑھے ہوئے نظر آئے, لوگوں کو غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ ایک وقت میں ایک ہی کوئی مجدد ہوگا. وہ کبھی یہ نہیں سوچتے کہ جب ایک وقت میں کئی نبی ہو سکتے ہیں تو کئی مجدد بھی نہیں ہو سکتے. یہ تو خدا کی مہربانی ہے جہاں جتنے کو بنا دے. تو آپ نے ان سارے مجددین میں سے 3 کا انتخاب کیا. یاد تو آپ سبھی کی منا رہے ہیں مگر 3 کا انتخاب کیا. میں سوچ رہا تھا کہ آخر معاملہ کیا ہے. تو ایک تو
8वीं सदी हिजरे के मुजद्दिद, सुभान अल्लाह, एक 8वीं सदी हिजरे के मुजद्दिद और दूसरे 11वीं सदी हिजरे के मुजद्दिद, जिनको अल्फे साल 10 के बाद 11 शुरू हुआ। तो दूसरे कहां से? 11वीं सदी हिजरे की मुजद्दिद और तीसरे 14वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद। तो 8वीं सदी से एक ले लिया, फिर 11वीं से एक ले लिया, फिर आके 14वीं से एक ले लिया, एक ले लिया। ये एहतिमाम आपने क्यों बढ़ता? अच्छा इत्तेफाक देखिए कि इसमें आपने एक बात की लिहाज किया कि एक मुजद्दिद के 3 सदी के बाद जो मुजद्दिद आया उसका आपने नाम ले लिया। 8 3 11, 8 3 11 और फिर 11 3 3 सदी क्या फासले का आपने लिहाज किया। और उस सदी में जो सबसे ज्यादा मुमताज नजर आया, जो उस सदी में सबसे ज्यादा बड़ा नजर आया, उसको आपने ले लिया। अरे भाई देखो, अगर कुछ दूसरे कोई छोटे ना हो तो बड़ा कैसे कोई बने? आजम उसी वक्त होता ही है जब उसके सिवा भी कुछ हो। जब उसके सिवा कोई नहीं तो आजम कैसे? आप उनकी याद मना रहे हैं, ये दीन के ताज़ा करने वाले मुहसनीन हैं। मगर एक बात और समझिए, जो कहा जाता है फलां सदी के मुजद्दिद, ये फलां सदी के, इसका मतलब ये नहीं समझिए कि अब उसके आगे की सदी में उनकी हिदायत नहीं चाहिए। ऐसी बात नहीं है। एक मुजद्दिद तो अपनी सदी का होता है, मगर उसकी हिदायत से क़यामत तक फायदा उठाया। ये नहीं है कि वो अपने दौर में ताज़ा करके चला गया, अब उसके बाद दूसरे को तलाश करो, उसकी हिदायत को नजरअंदाज कर दो। तो हम सब ने जो गोया नुमाइंदगी के तौर पर एक का इंतखाब किया, वरना सारे जो दीन के मुजद्दिद हैं, जिन्होंने तजदीदी कारनामे अंजाम दिए, जिन्होंने दीन को ताज़ा किया है, उनकी हिदायत को हमें मिसाल राह बनाना है। कुरान करीम की जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ मैंने हासिल किया है, क़द अफ़लह मन तज़क्का, कामयाब हो गया वो जिसने सुथरा कर लिया, जिसने अपने को और अपने रब का जिक्र किया और नमाज पढ़ी। कामयाबी भी अजीब चीज है। अगर आप गौर करें तो दुनिया में ये जो कुछ हो रहा है वो कामयाबी के हुसूल के लिए। कामयाबी एक ऐसी चीज है कि सभी का मकसूद। कोई ऐसा इंसान नहीं मिलेगा जो कामयाबी न चाहता। मगर ये है कि फिर इंसानों में मकसूद तो एक हो गया, मुद्दा एक, मतलूब एक, इख्तिलाफ क्यों? तो इख्तिलाफ ये है कि ये तो सही है कि कामयाबी हासिल करना सब चाहते हैं, मगर कामयाबी कहते किसको हैं, इसमें इख्तिलाफ। अब जो इसको आप कामयाबी समझाएंगे उसी के पीछे तो जाएंगे। कामयाबी को चाहिए
اب وہ کامیابی ملے گی کیسے؟ تو جس کو آپ کامیابی سمجھیں گے، اب کسی نے یہ سمجھ لیا کہ وقت کا سب سے بڑا دولت مند ہونا یہ ہے کامیابی، تو صرف دولت جمع کرنا ہی کامیابی ہے، تو وہ دولت جمع کرنے ہی کی فکر کرے گا، چاہے جائز طریقے سے ہو چاہے ناجائز۔ کوئی تخت و تاج کو کامیابی بنائے ہوئی ہے، کوئی کسی کو، ساری دنیا۔ اس میں کفر و ایمان کی تفریق نہیں، ایمان والا بھی کامیابی چاہتا ہے، کفر والا بھی کامیابی چاہتا ہے، مگر جیسا جیسا جس نے نقشہ بنا لیا اس کے اعتبار سے اس کی کوششیں۔ مگر سچی بات یہ ہے کہ ہم جس کو کامیابی کہیں وہ کامیابی نہیں، کامیابی تو وہ ہے جس کو کامیابی کا دینے والا کامیابی اس لیے کہ جس کو ہم کامیابی سمجھتے ہیں اس کے انجام سے ہم بے خبر، تو کامیابی کا صحیح تو فیصلہ وہی کر سکتا ہے جو ابتدا بھی جانے انتہا بھی جانے۔ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ نمرود ساری دنیا کا بادشاہ، اس نے اسی کو کامیابی سمجھا ہوگا، تخت پر بیٹھا ہوا۔ آپ سوچیں کتنا بڑا کامیاب انسان، مگر اس کامیاب انسان کا حشر کیا ہوا کہ اسی کے ماننے والے اس کے سر پہ جوتے لگا رہے، تخت پر بیٹھ کے جوتا کھائے۔ زمین کو غریب مفلس جوتا کھائے تو اتنی حیرت کی بات نہیں، تخت پر بیٹھ کے جوتا کھائے اور لطف اپنے دشمنوں سے نہیں، پوجنے والوں کا جوتا کھائے، جو ایک وقت پوج رہا ہے دوسرے کو جوتا مار رہا ہے۔ ایسا ناکام ملے گا کوئی؟ فرعون اگر بادشاہت اور حکومت کامیابی ہے تو یہ تو کامیاب لوگوں کا نام ہونا چاہیے۔ آپ خیال کریں، اسلام ہم کو کامیاب کرنا چاہتا، اسلام جو ہے وہ کامیابی کا دین ہے، کامیابی کا راستہ دکھانے آیا اور سبھی کو دکھانے آیا۔ اسلام سبھی کو کامیاب کرنا چاہتا ہے۔ اسلام صرف رئیسوں کا دین نہیں، صرف مالداروں کا دین نہیں، اسلام غریبوں کا بھی دین ہے۔ اسلام صرف کھانے والوں کا دین نہیں ہے، اسلام بھوکوں کا بھی دین ہے۔ اسلام صرف تاجداروں کا دین نہیں ہے، فقیروں اور درویشوں کا بھی دین ہے۔ اسلام صرف علم والوں کا دین نہیں ہے، جاہلوں کا بھی دین ہے۔ اور جب اسلام سب کو کامیاب کرنا چاہتا ہے تو اسے ایک ایسا فارمولہ دینا ہے جس کو اختیار کر کے عالم بھی کامیاب ہو، جاہل بھی کامیاب ہو، فقیر بھی کامیاب ہو، تاجدار بھی کامیاب ہو، بھوکا بھی کامیاب ہو، کھانے والا بھی کامیاب ہو۔ وہ ایسا اسے فارمولہ دینا ہے۔ اگر اس نے یہ کہہ دیا کہ کامیاب وہ ہے جو تخت و تاج والا ہو، جو تن تنا و تن تراق والا ہو، جو لشکر و سپاہ والا ہو، تو بادشاہ تو کامیاب ہو گئے، غریب کامیاب نہ رہ سکے۔ اگر وہ یہ کہہ دے کہ کامیاب وہ ہے جو چٹائی پر بیٹھنے والا ہو، کملی لپیٹنے والا ہو، خیموں میں رہنے والا ہو، تو غریب تو ہو گئے
دولت والے کامیاب نہ ہو سکے. اگر وہ یہ کہہ دے کہ کامیاب وہ ہے جو علم والا ہو تو علم والے تو ہو گئے, مگر جو جہالت والے ہیں وہ کامیاب نہیں ہو سکے. تو کامیابی کا اس نے ایسا فارمولا پیش ہی نہیں کیا, کامیابی کا ایسا فارمولا نہیں پیش کیا کہ سب کامیاب نہ ہو, ایسا فارمولا کہ سب کامیاب ہو, بلکہ ایسا فارمولا پیش کیا کہ بھوکا کامیاب کھانے والا ناکام. ایسا فارمولا پیش کر دیا جیسے بھی حالات دیکھے گئے کہ جو خنجر کے نیچے ہے وہ کامیاب, جو چلا رہا ہے وہ ناکام. ایسا فارمولا پیش کیا, جو چٹائی پر ہے وہ کامیاب, جو تخت پر ہے وہ ناکام. ایسا فارمولا اس نے پیش کیا. تو معلوم ہوا کہ کامیابی تک کا تعلق یہ دنیا نہیں ہے, دنیا کی گہما گہمی نہیں ہے. کامیابی تمہیں یہاں نہیں مل سکتی. کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اس دنیا کی تگ و دو کی ضرورت نہیں, فضاؤں میں تیرنے کی ضرورت نہیں, دریا کا کلیجہ چیرنے کی ضرورت نہیں, ہائیڈروجن بم کے تجربات کی ضرورت نہیں, ایٹم بم کے بنانے کی ضرورت نہیں, آسمانوں پر پرواز کرنے کی ضرورت نہیں, مریخ پر کمندے ڈالنے کی ضرورت نہیں, سورج کی شعاعوں کی تسخیر کی ضرورت نہیں. کامیاب ہونا چاہتے ہو تو ایک چھوٹی سی دنیا ہے اسی کو ستھرا کر لو. ایک چھوٹی سی دنیا ہے اسی کو ستھرا کر لو. تم ساری دنیا میں دوڑ لگا رہے ہو مگر ایک دنیا ہے جس کا نام دل ہے, جس کا نام دل ہے. اگر یہ ستھرا ہے تو تم کہیں بھی ہو کامیاب ہو, اگر دل ستھرا ہے تو تم کہیں بھی ہو کامیاب ہو, اور اگر دل میں گندگی ہے تو کہیں بھی ہو ناکام ہو. دل کی زندگی ہے پاکیزگی, دل کی موت ہے گندگی. دل کی موت ہے گندگی. دل اگر مردہ ہے تو تمہیں کامیابی کبھی نہیں مل سکتی, اور دل اگر زندہ ہے تو تمہاری کامیابی ہی کامیابی ہے. دل کو ستھرا کر لو. یہ چھوٹا سا دل, ویسے کیا لوگ کو عجیب عادت ہے اپنا قصور دوسرے کے سر پہ ڈال دینا اور بڑا سکون ہو جاتا. جب ہم کسی کے دل پہ کڑی نظر رکھتے ہیں تو اپنے دل کو برا نہیں کہتا, دل کو نہیں برا کہتا, کہتا کیا بتائیں زمانہ بدل گیا, زمانہ بدل گیا. یعنی دل کا کوئی قصور نہیں, زمانے کا قصور, زمانہ بدل گیا. اور سچی بات نہیں کہتا. اگر ہم اس سے پوچھیں کیا زمانہ بدل گیا, کیا زمین بدل گئی, کیا آسمان بدل گیا, کیا چاند و سورج بدل گئے, کیا دریا کی روانی بدل گئی, کیا آبشار کے نغمے بدل گئے, کیا پھولوں کی مہک بدل گئی, کیا بلبل کی چہک بدل گئی, کیا موتی کی دمک بدل گئی. بولو کیا بدلا, کیا ہوائیں بدل گئیں, کیا فضائیں بدل گئیں؟ نہیں دوستو, غلط کہتے ہو, کچھ بھی نہیں بدلا. یہ زمین کا فرش وہی ہے, یہ آسمان کا شامیانہ وہی ہے, یہ چاند و سورج کے چراغ وہی ہیں, یہ ستاروں کی قندیلیں وہی ہیں, کچھ نہیں بدلا. سچی بات کہہ دے, دل بدل گیا. ساری چیز اپنی جگہ پر ہے, صرف دل بدل گیا ہے تو سب کچھ بدلا ہوا نظر آ رہا ہے, سب کچھ بدلا ہوا نظر آ رہا ہے. اگر دل سنور جائے تو دنیا سنور جائے, دل بگڑ جائے تو دنیا بگڑ جائے. یہ عجیب چیز ہے دوستو جس کو کہتے ہیں دل. ورنہ کہنے والے تو اگر فرض کرو زمانے کی طرف الزام نہیں رکھتے اور اپنی ہی طرف توجہ کرتے ہیں تو عجیب انداز کی بات کرتے ہیں. ارے کیا بتائیں, آنکھ بہک گئی, آنکھ بہک گئی, قدم بہک گئے, قلم بہک گئے, زبان بہک گئی, زبان بہک گئی, قلم بہک گیا, دل. سچی بات یہ ہے, سچی بات یہ ہے, نہ آنکھ بہکی, نہ قلم بہکا, نہ زبان بہکی, نہ قدم بہکی, سب سے پہلے دل بہکا. دل بہکا تو نظر بہک گئی, دل بہکا تو کان بہک گئے, دل بہکا تو قلم بہک گئے, دل بہکا تو قلم بہک گئے. تو سب سے پہلے دل بہکتا ہے.
یہ ہاتھ پیر نہیں بہکتے، ہاتھ پیر نہیں بہکتے، پہلے دل بہکتا ہے. جب دل بہک جاتا ہے تو سب بہک جاتے ہیں. اور دل ستھرا ہو جائے تو نہ نظر بہکے نہ قلم بہکے. اسی لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں صاحب دل نہیں بہکا ہے صرف قلم بہکا. دل نہیں بہکا ہے صرف قلم بہکا ہے. دل نہیں بہکا ہے صرف زبان بہتی ہے. دل نہیں بہکا ہے صرف قدم بہکا ہے. وہ اپنے کو دھوکہ دے رہے ہیں، یہ دوسرے کو فریب دینا چاہتے ہیں. سچی بات تو یہ پہلے دل بہکا ہے پھر قلم بہکا ہے. پہلے دل بہکا ہے پھر قلم پھر قدم پھر زبان پھر نظر بہکی ہے. یہی معاملہ ہے. اس کو ستھرا کر لینا یہ بہت ہی ضروری، مگر مشکل یہ ہے کہ اس کو پاک کریں تو کیسے. بات کہنا بہت آسان ہے کہ اس کو ستھرا کر لو ستھرا کر لو. مشکل یہ ہے کہ پاک کیسے کریں. دیکھو جس چیز کو آپ پاک کرنا چاہیں پہلے اس کی گندگی پتہ بھی تو لگے. جس کی گندگی کا آپ کو علم ہی نہ ہو آپ صاف کیا کریں گے. ایسی بات نہیں کہ صاف کرنے کے طریقے آپ کو نہیں معلوم. کپڑا دے دوں تو صاف کر دیں، برتن دے دوں تو صاف کر دیں، کوئی سامان دے دوں تو صاف کر دیں. صاف کرنے کے طریقے آپ کو خوب معلوم ہے. مگر اگر کوئی کہے کسی بھی ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ اس سے کہو کہ صاحب آپ ہمارا دل صاف کر دیجیے تو وہ کہے گا بھائی دل کی بیماری کا جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہم علاج کیا کریں گے. معلوم ہوا کہ حکیم علاج اسی بیماری کا کر سکتا ہے جس بیماری کا پتہ ہو. صرف لے کر حکیموں والا بیٹھ جانے سے کوئی حکیم نہیں ہوتا. حکیموں کی صورت بنا لینے سے کوئی حکیم نہیں ہوتا. حکیموں کے طریقے کو اپنا لینے کے کوئی حکیم نہیں بنتا. مگر اب کیا پتا ہے دنیا بھی عجیب ہے نا کہ نقالی اتنا عام ہو گئی ہے کہ کسی طبقے میں بھی چلو جاؤ نقال ملیں گے. حکیموں کی نقل، ڈاکٹروں کی نقل، عالموں کی نقل، پیروں کی نقل، فقیروں کی نقل، درویشوں کی نقل. اتنے نقال والی دنیا ہے کہ اصلی کا پتہ لگانا مشکل ہے. یعنی اب تو دواؤں کی بھی نقل ہونے لگی. بیچارے سب لکھتے ہیں کہ نقلی لوگوں سے بچو، نقلی دواؤں سے بچو، نقلی لوگوں سے بچو، نقلی دواؤں سے بچو، نقلی چیزوں سے بچو. اس قدر اچھا ایک بات ہے کہ یہ نقل ہے کہ اصل اس کا پتہ نہیں چلتا. کب چلتا ہے؟ جب نقصان ہوتا. کہ ہم جس کے پیچھے چلے تھے وہ نقلی تھا اصلی نہیں تھا. دوا کھا لے آپ نے لا کے ہمیں ٹیبلٹ دے دیا، ہمیں کیا پتا نقلی ہے کہ اصلی. اور کھا کے جب حالت خراب ہوئی تو سمجھ میں آیا کہ کچھ اور نہیں تھا. شکل وہی ہے، صورت وہی ہے، نمبر وہی ہے، مگر ہے نقلی. تو یہ زمانہ بھی عجیب و غریب ہے کہ اصلی اور نقلی کا پتہ لگانا اتنا مشکل ہو گیا ہے. اچھا اس سے ایک فائدہ نقلیوں کو تو ضرور ہو کہ اصلیوں کے نام پر ان کی بھی گاڑی چل رہی ہے. تو یہ سمجھنا بڑا مشکل ہو گیا ہے. تو پوچھو امریکہ والوں سے، برطانیہ والوں سے، دل صاف کرنے کا کوئی ہے نسخہ؟ کوئی کپڑا صاف کرو، بدن صاف کرو، برتن صاف کرو، گھر صاف کرو، یہ صاف کرو، 1000 طریقے تم نے یاد رکھے. دل کا بات یہ ہے کہ کپڑے کیسے گندے ہوتے ہیں مجھے معلوم ہے، جسم کیسے گندا ہوتا ہے مجھے معلوم ہے، زمین کیسے گندی ہوتی ہے مجھے معلوم ہے. تو جس کی گندگی معلوم اس کی صفائی کا طریقہ میں نے بنایا. مگر دل کیسے گندا ہوگا؟ دل اب کسی ایسے حکیم کے پاس جاؤ جو نظر ڈالے تو دل کی گندگی دیکھے. کسی ایسے حکیم کے پاس جاؤ جب مرض ہی کا پتہ نہیں ہوگا تو علاج کیا کرے گا؟ جب مرض کا پتہ نہیں تو علاج کیسے؟ تو
ऐसे हकीम की जरूरत है जो मर्ज को समझे, और नहीं समझेगा तो मर्ज रहेगा, मरीज चला जाएगा। तो आपने बार बार सुना होगा, एक हकीम साहब जब कब्रिस्तान जाते थे तो अपना चेहरा छुपा लेते थे। कब्रिस्तान जब जाते थे चेहरा छुपा लेते थे। लोगों ने कहा हकीम साहब क्या तरीका, आप कब्रिस्तान जाते मुंह छुपा लेते? कहा यहाँ के मुर्दों से मुझे शर्म आती है, ये मेरी ही इलाज से यहाँ आए। वो भी कोई हकीम सुन्नत पर हाथ रखे दिल की धड़कन न शुमार कर सके। जरूरत है एक ऐसे हकीम की जो दिल के मर्ज को समझे, दिल के मर्ज को समझे। हमें तो कहा कि अपने को सुथरा कर लो, हम कहाँ जाए अपने को सुथरा करने? हम कहाँ जाए अपने दिल की तस्वीर के लिए? हम कहाँ जाए अपने दिल के तस्किए के लिए? कुर्बान जाओ कुरान के ऊपर, उसने कहा भटकने की जरूरत नहीं है, ये मेरा रसूल है, वो युज़क्कीहिम, रसूल है जो दिल को सुधरा करता है। गुंबदे खजरा की तरफ चले जाओ। कैसे कैसे लोग आए साफर में, कैसे कैसे लोग आए, जहालत लेकर आए, आलिम बन गए, जुल्म लेकर आए, आदिल बन गए, हिज़्ब लेकर आए, सादिक बन गए, बेहयाई लेकर आए, हया वाले बन गए, बेअसमती लेकर आए, असमत वाले बन गए, गुलामी लेकर आए, आका बन गए। दिल वहाँ साफ होगा जहाँ बिलाल हबशी का दिल साफ हुआ है, जहाँ सलमान फारसी का दिल साफ हुआ है, जहाँ अबू ज़र ग़िफ़ारी का दिल साफ हुआ है, जहाँ सुहैब रूमी का दिल साफ हुआ है। दिल साफ करने वाली फैक्ट्री सिर्फ मदीने मुनव्वरा में, दिल साफ करने वाला मरकज़ गुंबद खज़रा में। और उसको जब दिल साफ करना है तो ये जरूरी नहीं है दूरी बोध का कोई असर, जहाँ डाल दे नजर। अरे बताओ, सूरज तुम्हारी जमीन को पाक करता है तो क्या यहाँ आके पाक करता? चौथे आसमान पर है सूरज और वहीं से यहाँ की जमीन पाक करता। यहाँ की जमीन अपनी किरणें उसने डाली, नजासतें गायब, नजासतें गायब। और पाक करने वाले की शर्त देखो कि नजासत तो गायब हो गई, किरण नजस न हो सकी, जिसके जरिया किरण जो है वो नजिस न हो सकी, उन्हीं किरणों से नजासतें उठी, उन्हीं किरणों से नजासतें उड़ी, मगर किरण को नजिस न बना सकी और किरण ने उनको पाक कर दिया। उन्होंने किरण ने उनको पाक कर दिया। तो सिर्फ ये नजासतें उड़ाती नहीं है, नजासत को तहारत दे देती है। नजासत को तहारत देती है। तो मेरे रसूल आफ़ताबे मदीना की जब किरणें हम गुनहगारों पर पड़ती हैं तो हमारे गुनाहों को नेकियां बना देती है। पाक करने वाला तो वही है, साफ वही। इसका मतलब ये है कि रसूल जानते हैं कि बीमारी क्या है। बाज ऐसी बीमारियां हैं जो आप देख करके नहीं मालूम कर सकते। इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में भी आप देखें, इसी तरक्की के दौर में भी ऐसा आज तक आला इजाद नहीं हुआ जो दिल के कुफ्र को बता दे, जो शिर्क को बता दे, जो हसद को बता दे, जो कीना कपट को बता दे, जो बुग़्ज़-ए-नात को बता दे। ऐसा आला आज तक नहीं इजाद हुआ, आज तक की इतनी तरक्की के बाद भी। मगर नबी का हाल ये है कि जो सामने आता था सरकार उसको देख कर ही उसके दिल की हरकतों को बता देते, उसके दिल की हरकतों, बल्कि उसके मुस्तकबिल को भी देख रहे। सरकार उसके मुस्तकबिल को भी देख रहे कि इसका मुस्तकबिल कौन, मुस्तकबिल क्या। तुमने नहीं सुना, बार बार सुना। एक शख्स उठा, गुस्से में उठा,
जलाल की कैफियत लेकर उठा, नंगी तलवार लेकर उठा, पूरा इरादा लेकर उठा, कत्ले रसूल का मंसूबा लेकर उठा। दिल कितना गंदा, दिल कितना नापाक, मगर जा रहा है डॉक्टर के पास, जा रहा है मुआलिजे रूहानी के पास, जा रहा है तबीब के पास, और उसके बाद उसके दिल को साफ करने में न रसूल ने कोई कैप्सूल खिलाया,